امی اکثر کہتی ہیں کہ رانی بیٹی تم تو صبح کا چراغ ہو جو سب سے پہلے جل اٹھتا ہے، اگر تو نہ ہو تو یہ چھوٹا سا گھر اندھیروں میں ڈوبا رہے۔ اور میں مسکرا دیتی ہوں، حالانکہ دل کے اندر ایک بھاری بوجھ رہتا ہے، مگر میں ظاہر نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اگر میں تھک جاؤں تو امی اور ابا کیسے سہارا لیں گے؟ میری دنیا بس اس کچے مکان اور اس کے چھوٹے سے صحن میں سمٹی ہے، جہاں صبح سویرے مرغیاں بانگ دیتی ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں آہستہ سے اٹھتی ہوں تاکہ امی کو نیند سے نہ جگاؤں۔ وہ اکثر بخار میں ہلکان سی پڑی رہتی ہیں۔ ان کی کھانسی کبھی کبھار اتنی تیز ہوتی ہے کہ میں دوڑ کر پاس بیٹھ جاتی ہوں، مگر دوا کہاں سے لاؤں؟ جب ابا خود کہہ دیتے ہیں بیٹی مزدوری کے پیسے کل یا پرسوں آئیں گے تو دوا ضرور لے آئیں گے، ابھی تو گزارا کر لے۔ میں پانی کے گھڑے سے ایک جگ بھر کر سب سے پہلے صحن کے پودوں کو ڈالتی ہوں، پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی بہن بھائی ہوتے تو شاید باتیں کرتے، مگر میں تو اکیلی ہوں، تو بس برتن اور میرا دل آپس میں ہم کلام ہوتے رہتے ہیں۔ میں برتن دھوتے ہوئے سوچتی ہوں کہ یہ زندگی کب آسان ہوگی، کب ماں کا بخار اترے گا، کب ابا کی جھریوں میں کچھ سکون آئے گا۔ جب برتن دھل جاتے ہیں تو جھاڑو پکڑ لیتی ہوں۔ چھوٹے سے کمرے کے فرش پر گرد ہی گرد ہوتی ہے اور میں ہر صبح اسے صاف کرتی ہوں تاکہ ابا کام پر جانے سے پہلے سکون سے بیٹھ سکیں۔ پھر جلدی جلدی آٹا گوندھ کر روٹی بیل کر تندور پر ڈالتی ہوں، اور جب ابا ناشتہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں رانی بیٹی تیرے ہاتھوں میں برکت ہے، ورنہ یہ نوالا بھی ہمارے نصیب میں کہاں ہوتا۔ میں ان کی بات سن کر نظریں جھکا لیتی ہوں، دل چاہتا ہے کہ رو دوں مگر ضبط کر لیتی ہوں۔ امی کھانسی کے دورے میں کہتی ہیں اللہ تجھے خوش رکھے بیٹی، تو نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں۔ اور میں کہتی ہوں امی ایسی باتیں نہ کریں، اللہ بڑا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر میں چھوٹے کپڑوں کی گٹھری باندھ کر حویلی کی طرف نکلتی ہوں۔ راستے میں محلے کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی آواز دے دیتا ہے رانی باجی کہاں جا رہی ہو؟ تو میں مسکرا کر کہتی ہوں بیگم کے گھر جا رہی ہوں ناشتہ بنانے، ان کے بچے اٹھ گئے ہوں گے اور بیگم کو پھر غصہ آئے گا اگر میں لیٹ پہنچی تو۔ گلی کے نکڑ پر سبزی والا سلام کرتا ہے رانی بیٹی آج پھر حویلی جا رہی ہو، کبھی اپنے لیے بھی سبزی لے جایا کرو۔ اور میں ہنس کر کہتی ہوں پیسے ہو تو لے جاؤں نا بھائی۔ پھر تیز قدموں سے حویلی میں داخل ہوتی ہوں تو بیگم کی تیز آواز سنائی دیتی ہے کہاں رہ گئی تھی رانی؟ میں کہتی ہوں بیگم معاف کر دیں، امی بیمار تھی ذرا ان کو دیکھتی رہی۔ بیگم کہتی ہیں تمہارے یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہاں وقت پر آنا پڑے گا۔ پھر وہ مجھے باورچی خانے میں بھیج دیتی ہیں جہاں چولہے کی آنچ تیار ہوتی ہے، اور میں پسینے میں شرابور کھڑی ان کے بچوں کے لیے پراٹھے تلتی ہوں۔ بچے اکثر فرمائشیں کرتے ہیں، ایک کہتا ہے رانی آپ میرا لنچ باکس اچھا سا بنائیں، دوسرا کہتا ہے میرے جوتے بھی پالش کر دو، اور میں سب کچھ کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ چند 100 روپے گھر کا سہارا ہیں۔ دوپہر کو بیگم کی سہیلیاں آتی ہیں تو مجھے حکم ملتا ہے کہ ان کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھوں۔ اگر ذرا دیر ہو جائے تو بیگم مجھے گھور کر کہتی ہیں کیا سوچوں میں کھوئی رہتی ہو تم؟ اور میں مسکرا دیتی ہوں تاکہ ان کا موڈ خراب نہ ہو۔ کبھی کبھی حویلی کی دیواروں کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اللہ نے سب کے نصیب مختلف بنائے ہیں، کوئی بڑی بڑی جھاڑ فانوس والی کوٹھیوں میں رہتا ہے اور کوئی ہمارے جیسے ٹوٹے مکانوں میں، مگر پھر دل کو سمجھاتی ہوں کہ یہ سب امتحان ہے اور میں صبر کروں گی۔ شام کو جب واپس لوٹتی ہوں تو راستے میں ابا مل جاتے ہیں۔ وہ تھکے ہارے کپڑے اور مٹی سے اٹے ہاتھوں کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں بیٹی آج کتنے پیسے ملے؟ میں کہتی ہوں بیگم نے آج نہیں دیے، کل دیں گی، اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دونوں ساتھ گھر جاتے ہیں۔ امی ہمیں دیکھ کر آہستہ سے مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں آج دال پکائی ہے، بس تھوڑی سی ہے، تینوں بانٹ لینا، اور ہم چپ چاپ وہی کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ابا کہتے ہیں رانی تیری پڑھائی چھڑوانا نہیں چاہتا تھا میں، مگر حالات نے مجبور کر دیا۔ اور میں ان کی بات سن کر کہتی ہوں ابا آپ فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو ایک دن میں آپ دونوں کی تھکن اتار دوں گی۔ وہ مسکرا کر کہتے بیٹی دعا ہے ایسا ہی ہو۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں یا رب میری امی کو شفا دے، میرے ابا کو سکون دے، اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان دونوں کا سہارا بن سکوں۔ یہی میری زندگی ہے۔ اگلے دن میں حویلی معمول کے مطابق پہنچی، سارا دن کاموں میں گزرا۔ شام ڈھلے جب میں حویلی سے نکلی تو قدم ایسے بھاری لگ رہے تھے جیسے سارا دن جسم میں جان ہی نہ بچی ہو۔ میں سوچتی رہی کہ بیگم کی ڈانٹ تو برداشت کر لی، مگر اب گھر جا کر امی کو کیسے دیکھوں گی، جن کی کھانسی کی آواز دن بھر میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔
راستے بھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید آج امی کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہو، مگر جیسے ہی گلی میں مڑی تو گھر کے اندر سے کھانسی کی وہی شدید آواز آنے لگی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ امی بستر پر نیم دراز ہیں، چہرہ پیلا اور آنکھیں دھندلی سی ہو رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، امی کیا حال ہے آپ کا؟ اور انہوں نے کمزور سی آواز میں کہا، بیٹی بس اللہ مالک ہے، سانس رکتا سا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو تپش ایسے تھی جیسے آگ دہک رہی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی یہ بخار اتر کیوں نہیں رہا؟ دوا اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اور وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولیں، رانی دوا کہاں سے آئی ہے بیٹی؟ یہ سب تو دعاؤں کے سہارے ہے۔ میں نے کہا، امی آپ کیوں اتنی فکر نہیں کرتی؟ آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے، ہم کیا کریں، کہاں سے دوا لائیں؟ اتنے میں ابا اندر آئے۔ ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں اور مزدوری کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی فکر نہ کر، کل مزدوری سے کچھ پیسے آئیں گے تو دوا لے لیں گے، آج بس اللہ کا نام لے کر گزارا کر لو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، ابا کب تک ایسے ہوتا رہے گا؟ کبھی دوا کے پیسے نہیں، کبھی کرائے کا بوجھ، کبھی بیگم کی ڈانٹ، ہم کب تک یہ سب سہتے رہیں گے؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی حوصلہ رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے کہا، ابا وقت تو گزر رہا ہے مگر امی کا حال دن بدن بگڑ رہا ہے، ان کی کھانسی دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا ہے، کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ ہم اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتے۔ ابا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، رانی بیٹی میں بھی یہی سوچتا ہوں، مگر مزدور کی مزدوری اتنی کہاں ہوتی ہے کہ بڑی دوائیں خرید سکیں، ہم جیسے لوگ بس دعاؤں پر جیتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر دل میں فیصلہ کیا کہ کل داتا دربار ضرور جاؤں گی، وہاں چادر چڑھا کر دعا مانگوں گی کہ اللہ امی کو شفا دے، کیونکہ اب میرا دل برداشت نہیں کر رہا۔ امی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آہستہ سے کہا، بیٹی رونا نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہم غریب ضرور ہیں مگر اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر میرا دل بہت کمزور ہو رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ حویلی میں بچے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتے ہیں اور یہاں میری امی دن رات بیماری جھیل رہی ہیں، یہ انصاف کہاں کا ہے؟ امی نے تھوڑی سی کھانسی کے بعد کہا، بیٹی یہ دنیا کا انصاف ہے مگر اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے، تم دعا کیا کرو، ایک دن تمہاری دعائیں رنگ لائیں گی۔ میں نے کہا، امی میں دعا کرتی ہوں ہر رات، مگر لگتا ہے کہ دعائیں آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور امی نے ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، بس ہمیں صبر کا امتحان دیا جا رہا ہے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، اچھا امی کل میں داتا دربار جاؤں گی، وہاں جا کر اللہ سے مانگوں گی کہ آپ کو صحت ملے۔ ابا یہ سن کر کہنے لگے، ہاں بیٹی ضرور جانا، وہاں دعا مانگنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا، ابا میں صرف سکون کے لیے نہیں جا رہی، میں یقین کے ساتھ جا رہی ہوں کہ وہاں میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کے در پر دستک دینے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ ابا نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تیرے یقین کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ مل رہا ہے۔ رات دیر تک میں امی کے پاس بیٹھی رہی، ان کو پانی دیتی رہی اور وہ بار بار کہتی رہیں، بیٹی سو جا، تو نے صبح حویلی بھی جانا ہے۔ اور میں نے کہا، امی میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے سو جاؤں، صبح کا سوچیں گے کل، میں دعا کرنے کے بعد حویلی جاؤں گی، ابھی آپ آرام کریں۔ وہ آہستہ سے بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم ہی تو ہو ہمارا سہارا۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا کہ چاہے جو ہو، میں کل داتا دربار جا کر اپنی ماں کے لیے ایسی دعا مانگوں گی جو آسمان کو چیر کر سیدھی اللہ کے عرش تک جا پہنچے گی، اور وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ میں اب مزید اپنی ماں کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ صبح سویرے میں نے آنکھ کھولی تو دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آج میں داتا دربار جاؤں گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا مانگوں گی۔ رات بھر میں نے یہی سوچا تھا، اور اب جیسے ہی دن نکلا تو دل میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی، حالانکہ جسم میں نکاہت تھی۔ پیٹ میں پچھلے دنوں کی کم کھائی روٹی کی بھوک اب بھی تڑپ رہی تھی، مگر روزہ رکھنے کا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ میں نے سوچا اگر بھوک پیاس میں دعا مانگی جائے تو اللہ کے ہاں اور بھی قبولیت پاتی ہے۔ ابا مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے، بیٹی آج حویلی بھی جانا ہے، مگر میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں داتا دربار جاؤں گی، وہاں ماں کے لیے دعا کروں گی، پھر چاہے بیگم جتنا بھی ڈانٹ لے میں سب سہ لوں گی۔ امی بستر پر لیٹی بار بار کھانس رہی تھی،
میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، امی آج میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کمزور آواز میں بولی، بیٹی دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے، دعا تو انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے، تم ضرور جاؤ، میرا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، تم اللہ کے حضور میری صحت کے لیے فریاد کرو۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، امی آپ فکر نہ کریں، آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت ابا سے اجازت لی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی خیال رکھنا، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، تم کمزور ہو، کسی کے دھکے سے سنبھل جانا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ابا فکر نہ کریں، اللہ خود حفاظت کرے گا۔ راستے بھر میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، آنکھوں کے سامنے امی کی زرد صورت گھوم رہی تھی۔ میں چلتے چلتے داتا دربار کے احاطے میں پہنچی تو وہاں ہجوم تھا، لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہوئے تھے، کوئی ماتھا ٹیک رہا تھا، کوئی ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، عورتیں چادر چڑھا رہی تھیں، بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی پرانی مگر صاف ستھری چادر نکالی جو میں نے خاص اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں اللہ کے قریب ہو گئی ہوں۔ میں نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر آہستہ آہستہ دربار کے صحن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں خوشبو اور نعتوں کی آواز گونج رہی تھی، لوگوں کی بھیڑ میں بھی مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی ہوں اور سیدھی اللہ کے در پر کھڑی ہوں۔ میں نے چادر چڑھائی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، یا اللہ میری ماں بہت بیمار ہے، اس کو شفا دے، ہم غریب ہیں، دوا کے پیسے نہیں ہیں، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی سب کا سہارا ہے۔ میری دعا کے الفاظ ٹوٹتے جا رہے تھے، ہچکیوں نے میرا گلا بھر دیا۔ میں نے بار بار کہا، یا اللہ میری ماں کو زندگی دے، میرے ابا کی محنت پر رحم کر، ہمیں اس دکھ سے نکال لے۔ اتنے میں میرا سر چکرانے لگا، روزے کی حالت میں بھوک اور کمزوری پہلے ہی ستا رہی تھی، اوپر سے آنکھوں کے آنسو اور دل کی گھبراہٹ نے میرے وجود کو ہلا دیا تھا۔ میں نے سوچا ذرا بیٹھ جاؤں، مگر قدم لڑکھڑانے لگے اور اچانک مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہے، جیسے کوئی اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ میرے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں، کوئی کہہ رہا تھا، ارے لڑکی گر گئی ہے، کوئی پانی لاؤ۔ کوئی عورت قریب آئی اور کہنے لگی، ہائے اللہ یہ تو بالکل بے ہوش ہو گئی ہے، مگر میں کچھ سن بھی رہی تھی اور کچھ جیسے خواب میں ڈوب گئی تھی۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ اور صحن میں پھیلی ہوئی چادر کی خوشبو سب ایک ساتھ ملی جلی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اب وہ مجھے سنبھال لے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بے وزن سا محسوس کیا، جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں، اور پھر کچھ بھی یاد نہیں رہا، بس ایک لمحے کی خاموشی اور اندھیرا۔ جب میں داتا دربار کے صحن میں بے ہوش ہوئی تو لمحے بھر کو لگا جیسے میرا جسم زمین پر گر کر بکھر گیا ہے، مگر جب آنکھوں نے دوبارہ روشنی کو محسوس کیا تو سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ آوازیں گونج رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا پانی لاؤ، کوئی کہہ رہا تھا ہائے بچی شاید بھوک سے گر گئی ہے۔ اسی شور کے بیچ ایک نرم اور بھاری سی آواز میرے کانوں تک پہنچی، ہوش کرو، پانی پی لو۔ اور پھر مجھے کسی نے آہستہ سے سہارا دیا، میرا سر جیسے کسی کے مضبوط بازو پر ٹک گیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو ایک چمکتی ہوئی سفیدی نظر آئی۔ وہ شخص مکمل طور پر سفید لباس میں ملبوس تھا، لمبا قد، پر اثر چہرہ، آنکھوں میں عجیب سی روشنی، جیسے صدیوں کا سکون ان میں سما گیا ہو۔ وہ جھک کر میرے قریب آیا اور کہا، تم ٹھیک ہو، گھبراؤ نہیں، تم نے روزہ رکھا ہے نا، شاید اسی کمزوری سے گر گئی ہو، آؤ تھوڑا پانی پی لو۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، جی ہاں روزہ ہے، مگر بھوک اور کمزوری برداشت نہیں ہو سکی اور دعا مانگتے مانگتے میری ہمت جواب دے گئی۔ وہ شخص مسکرا کر کہنے لگا، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، تمہاری دعا اللہ کے در تک جا چکی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور مجھے لگا جیسے وہ صرف بات نہیں کر رہا بلکہ میرے دل کی گہرائیوں کو جان رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا لوٹے نما برتن اٹھایا اور کہا، ایک گھونٹ پی لو، نیت رکھ لو کہ روزہ نہیں توڑ رہی بلکہ دوا کی نیت ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے خود میرے لبوں کے قریب پانی لا کر کہا، اللہ شفا دے گا، اور میں نے آدھا گھونٹ سا پیا۔ دل میں جیسے ٹھنڈک اتر گئی۔ پھر اس نے جیب سے کچھ روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں گھبرا گئی اور کہا، نہیں صاحب یہ کیوں دے رہے ہیں، میں خیرات لینے نہیں آئی، میں تو صرف دعا کرنے آئی تھی۔ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ بند کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ خیرات نہیں ہے، یہ دوا کے پیسے ہیں، تمہاری ماں کی دعا کے پیسے ہیں، یہ قبول کرو اور اپنی ماں کو دوا دلانا۔ اس کی بات میں ایسی مٹھاس تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتے لبوں سے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے،
آپ کون ہیں اور کیوں میرے ساتھ اتنی مہربانی کر رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر بس اتنا کہا، میں ایک مسافر ہوں، کبھی کبھی داتا دربار آ جاتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے، باقی تمہیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ نام کی نہیں، نیت کی پہچان کافی ہوتی ہے۔ اس نے یہ کہا اور ہجوم میں جیسے گم ہو گیا۔ میں پیچھے مڑتی تو کبھی اس کے سفید کپڑوں کی جھلک دکھائی دیتی اور کبھی وہ منظر سے غائب ہو جاتا۔ میں حیرت میں ڈوبی اپنے ہاتھ میں دبے نوٹوں کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے دل میں شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا، یہ کون تھا جو اتنی آسانی سے میری کمزوری کو پہچان گیا اور یوں مدد کر کے چلا گیا؟ گھر واپس پہنچی تو امی بستر پر کھانسی کے ساتھ لیٹی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں روپے رکھتے ہوئے کہا، امی آج اللہ نے سن لی ہے ہماری دعا، یہ پیسے ہمیں دوا کے لیے ملے ہیں۔ امی نے حیران ہو کر کہا، بیٹی یہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا، ایک مسافر نے دیے ہیں جو داتا دربار میں ملا تھا، اس نے کہا یہ تمہاری ماں کی دوا کے ہیں۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ کہنے لگیں، بیٹی اللہ اپنے بندوں کو فرشتوں کے ہاتھوں بھیجتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی اللہ کا فرشتہ ہو۔ ابا بھی آئے اور میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ وہ دیر تک سوچتے رہے اور پھر بولے، واقعی بیٹی، کبھی کبھی مسافر بھی اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ہاں یہ سچ ہے، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اس کے لہجے کی نرمی اور باتوں کی سچائی بار بار یاد آتی رہی۔ میں نے دل میں کہا، اللہ اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر یہ کوئی رحمت ہے تو مجھے اس کی حقیقت تک پہنچا دے۔ مگر یہ پہلا لمحہ تھا جب میری زندگی میں ایک اجنبی نے ایسا کردار ادا کیا جو میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا، اور شاید میری تقدیر کو بدلنے والا پہلا اشارہ تھا۔ جب پہلی بار اس سفید لباس والے مسافر نے مجھے سہارا دیا اور ماں کی دوا کے لیے پیسے دیے تو میرے دل پر اس کی ایک ایسی مہر لگ گئی جو کسی طرح مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور کیوں اس نے ایک اجنبی لڑکی کی مدد کی۔ پھر دن گزرتا گیا اور ماں کی طبیعت میں بھی تھوڑی بہتری آنے لگی۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن داتا دربار جانے لگی، کیونکہ وہاں سکون بھی ملتا تھا اور دل کو ایک عجیب سا قرار آتا تھا۔ لیکن جب میں دوبارہ وہاں گئی تو میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہی سفید لباس والا شخص مجھے پھر دور سے دکھائی دیا۔ وہ دربار کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی وہ بار بار یہاں آتا ہے؟ میں نے نظریں جھکائیں اور دعا میں مصروف ہو گئی، مگر دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو رہی تھی۔ دعا کے دوران بھی بار بار خیال آتا، کہیں وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی اور میں جانے لگی تو دور سے اس نے بس آہستہ سا ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور تیزی سے چل دی، مگر دل میں عجیب سا بوجھ تھا کہ اس نے مجھ سے بات کیوں نہ کی۔ اس کے سلام کا مطلب کیا تھا؟ اگلے دن پھر جب میں ماں کی دعا کے لیے گئی تو وہی منظر دہرایا گیا۔ وہ سفید کپڑوں میں آتا، لوگوں کے بیچ کھڑا، کبھی خاموشی سے میری طرف دیکھتا، کبھی آہستہ سا سلام کرتا اور پھر جانے کس لمحے میں بھیڑ میں غائب ہو جاتا۔ یہ معاملہ کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ کبھی وہ قریب نہ آیا، کبھی کوئی بات نہ کی، بس ایک خاموش سا وجود بن کر سامنے آ جاتا۔ میں سوچتی، آخر یہ کون ہے؟ اگر محض ایک مسافر ہے تو ہر روز ایک ہی وقت پر کیوں آتا ہے؟ کیوں میری دعا کے وقت سامنے آ کھڑا ہوتا ہے؟ ایک دن میں نے امی سے کہا، امی ایک عجیب بات ہے، میں جب بھی داتا دربار جاتی ہوں ایک شخص ہر بار نظر آتا ہے، کبھی سلام کرتا ہے، کبھی بس دیکھتا ہے۔ امی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی شاید یہ سب تمہارا وہم ہو، کبھی کبھی انسان اپنے دل کے بوجھ کی وجہ سے باتوں کو بڑھا کر سوچنے لگتا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، کیونکہ وہ سلام کرتا تھا اور میں جواب دیتی تھی۔ ایک بار ابا بھی میرے ساتھ گئے تو میں نے سوچا دیکھوں کیا وہ آج بھی آئے گا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس دن بھی وہ دور سے دکھائی دیا، مگر اس نے سلام نہ کیا، شاید اس لیے کہ ابا میرے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، لیکن میں کسی سے اس بارے میں زیادہ بات نہ کرتی، کیونکہ ڈر تھا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے یا کہیں گے کہ میں خواب دیکھنے لگی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور میرا تجسس بڑھتا گیا۔ میں ہر بار یہ سوچ کر جاتی کہ شاید آج وہ قریب آ کر کچھ کہے، مگر وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ بس وہیں موجود رہتا اور پھر غائب ہو جاتا، جیسے ہوا کا جھونکا ہو جو لمحے بھر کو چہرے کو چھوئے اور پھر گم ہو جائے۔ میرے دل میں کتنی بار یہ خیال آیا، شاید وہ کوئی واقعی عام انسان نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو روشنی میں نے پہلی بار دیکھی تھی وہ کسی عام آدمی کی نہیں تھی۔
کبھی کبھی جب وہ دور سے کھڑا ہوتا تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ میرے دل کے اندر تک دیکھ رہا ہے، میری دعاؤں کی فریاد سن رہا ہے۔ میں نے ایک بار خود سے کہا، اگر وہ مسافر ہے تو اس کے پاس اتنی فرصت کہاں سے آتی ہے کہ وہ روزانہ ایک ہی جگہ پر موجود ہو؟ اگر وہ محض کوئی نیک آدمی ہے تو وہ میرے قریب کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بس دور سے سلام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے؟ یہ سوال میرا دل کھاتا رہا اور ہر دن میرا تجسس بڑھتا گیا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ کیوں میں اس اجنبی کے بارے میں اتنا سوچتی ہوں، مگر شاید دل اپنی مرضی کرتا ہے اور عقل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن جب میں دعا کے بعد صحن میں بیٹھ گئی تو اچانک میرے قریب سے گزرتے ہوئے وہ لمحے بھر کو رکا اور نگاہیں جھکا کر بس اتنا کہا، دعا ہمیشہ دل سے مانگنی چاہیے، اللہ سن لیتا ہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اس کے الفاظ پر دیر تک سوچتی رہی اور میرے دل نے کہا کہ ہاں، یہ شخص کوئی عام نہیں، یہ کوئی ایسا ہے جو میرے دل اور میری دعا کے راز جانتا ہے۔ اور پھر اس دن سے اس کی موجودگی میرے لیے ایک پہیلی بن گئی جس کا جواب میں ہر روز تلاش کرتی رہی۔ اس دن کی صبح کچھ اور ہی بھاری تھی، جیسے سانسوں پر بوجھ سا آ رکا ہو۔ ابا گھر کے کونے میں بیٹھے چپ چاپ سر پکڑے سوچوں پہ ڈوبے تھے۔ امی کھانسی کے دورے میں پھر الجھ رہی تھی اور میں برتن دھوتے دھوتے بار بار دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ آج کا دن آسان کر دینا۔ ابھی میں نے جھاڑو اٹھائی ہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، جیسے کوئی غصے میں آ کر مکے مار رہا ہو۔ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی دیکھو ذرا کون ہے۔ میں دروازے کے قریب پہنچی تو سامنے مکان مالک کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ جل رہی تھی اور ہاتھ میں رجسٹر دبا ہوا تھا۔ وہ اندر آتے ہی دھاڑ کر بولا، کب تک یہ تماشا چلے گا؟ مہینے پر مہینہ ہو گیا، کرایہ دو، نہیں تو فوراً گھر خالی کرو۔ ابا جلدی سے اٹھے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، بھائی صاحب ذرا مہلت دے دو، مزدوری میں پچھلے دنوں کچھ ہاتھ نہیں آیا، بیوی بیمار ہے، علاج کے خرچوں میں پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ مگر مکان مالک نے کسی بات کو نہ مانا۔ وہ زور زور سے بولتا رہا، کل تک مجھے پورا کرایہ چاہیے ورنہ سامان باہر پھینک دوں گا۔ میں اس کی باتوں پر کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا خاموش ہو گئے اور جیسے ہار مان کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ وہ آدمی دھمکی دے کر چلا گیا اور ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے کوئی قیامت کا دن آن کھڑا ہوا ہو۔ میں نے ابا سے کہا، ابا کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ مگر دل کے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ امی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی اللہ کے گھر سے کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل ہی آئے گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ اگر کرایہ نہ دیا تو ہمیں سچ میں گھر سے نکال دیا جائے گا اور ہمارے پاس اور کہیں جانے کو جگہ نہیں۔ میں نے رات بھر آنکھوں میں آنسو بھرے گزار دی، کسی پل نیند نہ آئی۔ بار بار سوچتی اگر یہ گھر چھن گیا تو کہاں جائیں گے۔ صبح ہوئی تو دل نے فیصلہ کر لیا کہ میں پھر داتا دربار کی طرف جاؤں گی، شاید وہی مسافر پھر دکھائی دے جو ہر بار میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ میں گھر سے نکلی تو ابا نے بس اتنا کہا، بیٹی دعا کرنا کہ آج اللہ کوئی راستہ دکھا دے۔ میں سیدھا دربار پہنچی۔ وہاں کی بھیڑ بھاڑ میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے سب لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں اور اللہ کے حضور رکھ دیتے ہیں۔ میں نے چادر چڑھائی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، یا اللہ آج ہمارے سر سے چھت نہ چھینو، مکان مالک بہت سخت ہے، وہ ہمیں سڑک پر نکال دے گا، میرے ابا کی محنت پر رحم کر، میری ماں کی بیماری پر رحم کر، یا اللہ کوئی وسیلہ پیدا کر۔ جیسے ہی دعا ختم کی اور میں صحن کے ایک کونے میں جا کر بیٹھی تو اچانک میری نظر اٹھی اور وہی سفید کپڑوں والا مسافر سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں کہ کہیں وہ میرے دل کی حالت پڑھ نہ لے۔ وہ قریب آیا تو آہستہ سے سلام کیا اور نرم لہجے میں بولا، بیٹی بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں جی، بس دعا مانگ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ کے در پر آئی ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ تمہارے گھر کا کرایہ سمجھو، اور یاد رکھو یہ کسی کا حق نہیں لوٹا رہا، مطمئن ہو کر لے لو۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں یہ میں کیسے لے سکتی ہوں، ہم غریب ہیں مگر بھکاری نہیں۔ وہ نرم لہجے میں بولا، بیٹی کبھی اللہ کسی کے ہاتھ سے دیتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، اس میں جھجک نہ کرو۔ میرے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے تو ہماری ڈوبتی نیا پار لگا دی۔ اس نے بس اتنا کہا، شکر اللہ کا کرو، انسان تو محض وسیلہ بنتا ہے،
اور وہ بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ میں دیر تک اس تھیلی کو ہاتھوں میں دبائے کھڑی رہی، پھر دل ہی دل میں سوچا یہ شخص آخر ہے کون جو بار بار ہماری مشکلات کے وقت سامنے آ جاتا ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو ابا کو تھیلی دی، وہ حیران رہ گئے اور بولے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ میں نے بس اتنا کہا داتا دربار سے اللہ نے وسیلہ بھیجا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری لاج رکھ لی۔ اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مسافر محض اتفاق سے نہیں بلکہ ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد سے آیا ہے، اور میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی عقیدت نے جگہ بنا لی، جیسے کوئی سایہ جو ہمیشہ مشکل گھڑی میں ڈھال بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں رات گئے تک سوچتی رہی وہ کون ہے اور کیوں ہماری فکر کرتا ہے، مگر جواب نہ ملا، صرف دل کا سکون ملا کہ آج ہمارے سر کی چھت محفوظ رہی، اور یہی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس دن سے ایک نرمی میرے دل میں اترنے لگی تھی، جیسے کوئی پرچھائی خاموشی سے ساتھ چل رہی ہو۔ پہلے جب بھی میں داتا دربار جاتی تھی تو بس ماں کی بیماری اور گھر کے دکھ لے کر جاتی تھی۔ ہاتھ اٹھتے تو دل سے یہی نکلتا یا اللہ میری ماں کو شفا دے، یا اللہ ہمارے گھر کا کرایہ پورا کر دے، یا اللہ ابا کی مزدوری میں برکت دے۔ مگر اب جب بھی وہاں جاتی تو دل میں ایک نئی سی لہر اٹھنے لگتی تھی۔ قدم دربار کے صحن میں رکھتے ہی میری آنکھیں بے اختیار اس بھیڑ میں کسی ایک چہرے کو ڈھونڈنے لگتیں۔ سفید کپڑوں میں وہ مسافر نہ جانے کیوں میرے دل کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں خود کو ٹوکنے لگتی کہ رانی تو پاگل تو نہیں ہو گئی، ایک اجنبی کے لیے دل کیوں دھڑکنے لگا ہے تیرا؟ وہ کون ہے تجھے نہیں معلوم، نہ اس کا نام نہ اس کا گھر، پھر بھی دل اس کے آنے کا انتظار کیوں کرنے لگتا ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو زبان سے تو ماں کے لیے صحت مانگتی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ بھی کہہ دیتی یا اللہ اس مسافر کو بھی اپنی امان میں رکھنا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، مگر میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ ایسا لگتا جیسے کوئی انجانی سی ڈور مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ کبھی میں سوچتی یہ شاید اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو انسانوں کے روپ میں آ کر مدد کر جاتا ہے۔ کبھی خیال آتا کہ شاید وہ بھی ایک عام سا آدمی ہے جو بس دل کا اچھا ہے، مگر پھر دل کہتا نہیں، اس میں کچھ خاص بات ہے جو وہ ہر بار مشکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ امی جب کھانستی میں پھر تڑپتی، میں پانی کے گلاس کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر سوچتی کہ اگر وہ مسافر نہ ملتا تو آج ہم گھر سے نکال دیے گئے ہوتے۔ ابا کبھی کبھار حیرانی سے پوچھتے بیٹی تم نے بتایا نہیں وہ شخص کون تھا جو اتنے پیسے دے گیا؟ میں بس نظریں جھکا کر کہتی ابا اللہ کا بندہ تھا، وسیلہ بن گیا، مگر دل کے اندر طوفان مچ جاتا۔ کاش میں بتا سکتی کہ میں ہر روز اس کا انتظار کرتی ہوں۔ داتا دربار کی سیڑھیاں چڑھتے ہی دل میں ایک دھڑکن سی بڑھنے لگتی ہے، جیسے ابھی وہ سامنے آ جائے گا اور بس مجھے دیکھے گا، کچھ کہے نہ کہے مگر وہ لمحہ میرے دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی خود کو سمجھاتی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، غریب کی بیٹی کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے، زندگی محنت اور دکھ میں ہی گزرنی ہے، مگر پھر اگلے لمحے وہ خیال دل کو گھیر لیتا کہ اللہ نے اسے اگر بار بار میری راہوں میں ڈالا ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا بیٹی آج تو دعا میں بہت دیر لگا رہی تھی، کیا مانگ رہی تھی تو؟ میں نے شرما کر کہا اماں وہی آپ کی صحت اور ابا کی مزدوری، مگر دل میں خود سے کہہ رہی تھی کہ ہاں اماں میں نے کچھ اور بھی مانگا ہے جو آپ کو بتا نہیں سکتی۔ داتا دربار کا راستہ اب مجھے محض دعا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور امید کے لیے بھی اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ ہر روز کا سفر ایک نئے انتظار میں بدل گیا تھا۔ یہ انتظار نہ میں نے کبھی کسی سے کہا نہ بتا سکتی تھی، مگر میرے اندر یہ نرم سا لگاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کسی کے آنے سے اندھیری زندگی میں ایک چراغ جل گیا ہو۔ اس دن میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اچانک میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں حسب معمول صبح سویرے حویلی پہنچی اور اپنے روز کے کاموں میں لگ گئی۔ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک بیگم نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی چیخ سنائی دی، میرے زیور کہاں گئے؟ الماری میں نہیں ہے۔ نوکرانیوں اور کام والیوں کو آواز دی گئی، سب گھبرا کر اکٹھی ہو گئیں اور بیگم کی آنکھیں ایک دم مجھ پر آ کر رک گئیں۔ تم یہ بتاؤ رانی، تم کل الماری کے پاس گئی تھی نا؟ میں گھبرا کر بولی بیگم جی میں تو بچوں کے کپڑے رکھنے گئی تھی، مگر قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے زیور کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بیگم نے میری ایک نہ سنی اور اونچی آواز میں بولی یہ سب ڈرامے ہیں، غریب گھر کی لڑکیاں آتی ہی اسی نیت سے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چرا کر لے جائیں گی۔ میں رونے لگی، میرے ہاتھ جڑے تھے،
بیگم جی خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں، میں غریب ضرور ہوں، مگر میری ماں نے کبھی حرام کا لقمہ کھانے کو نہیں کہا۔ بیگم اور نوکرانیاں سب مجھے گھیرے کھڑی تھیں، کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں حقارت اور طنز تھا، جیسے میری غربت نے خود ہی میرا جرم ثابت کر دیا ہو۔ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہیں اس حویلی میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں قدموں میں گر کر کہنے لگی، بیگم بچوں کا کھانا تو میں پکاتی تھی، گھر میں میرے ابا مزدوری کرتے ہیں، امی بیمار ہیں، اگر یہ کام بھی چھوٹ گیا تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ مگر ان کا دل نہ پسیجا۔ انہوں نے نوکر سے کہا، اس کو باہر نکالو، اور میں آنسو بہاتی دروازے سے باہر نکال دی گئی۔ میری ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب دنیا کا سب سے بڑا بوجھ میرے کندھوں پر آ گرا ہے، جو سہارا تھا وہ بھی چھن گیا۔ گھر پہنچی تو امی نے میرا روتا چہرہ دیکھا اور گھبرا گئیں۔ بیٹی کیا ہوا؟ کیوں یوں ہچکیوں سے کانپ رہی ہے؟ میں نے سارا واقعہ بتایا۔ ابا خاموش بیٹھے رہے، ان کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ بولے، بیٹی ہم نے ہمیشہ محنت کا کھایا، کبھی کسی کا حق نہیں لیا، اللہ سب جانتا ہے، گھبرانا نہیں۔ مگر میرے دل کی چیخیں اور بے عزتی کا بوجھ مجھے کاٹ رہا تھا۔ رات کو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے سوچا اب کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ دنیا میں کون میرا اعتبار کرے گا؟ کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں دل میں ایک ہی خیال آیا، داتا دربار کل جاؤں گی، وہاں جا کر فریاد کروں گی، وہی میری سنے گا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا اور دربار کے دروازے پر جا بیٹھی۔ وہاں بھیڑ کم تھی، رات کا وقت تھا، صحن میں سناٹا اور دیے جل رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میرے دامن پر الزام لگا ہے، میری عزت خاک میں مل گئی ہے، مجھے سچائی کا سہارا دے، میری ماں کو اور ذلت نہ دیکھنی پڑے۔ ابھی میں دعا میں مصروف تھی کہ وہی سفید کپڑوں والا مسافر آ کر میرے قریب کھڑا ہو گیا۔ میرا دل جیسے دھڑک کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آواز گونجی، تم پریشان نہ ہو، کل زیور خود ہی مل جائے گا، تمہارا دامن صاف ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے، مگر اس کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے ہچکیوں میں پوچھا، آپ کو کیسے یقین ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، بس مان لو، کل سب لوگ خود دیکھ لیں گے، تم پر لگا داغ دھل جائے گا۔ اس نے یہ کہا اور دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا، اور میں بس اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اگلی صبح جب بیگم کے گھر ہنگامہ پھر برپا تھا تو اچانک نوکرانی چیخی، بیگم جی، زیور تو پرانے صندوق میں مل گیا، وہی کونے میں رکھا تھا۔ سب لوگ حیران تھے اور بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی کی ایک لہر آئی۔ وہ کہنے لگیں، شاید میں نے جلدی میں سوچ لیا کہ یہ گم ہو گیا ہے۔ اب سب کی نظریں مجھ پر اٹھ گئیں، جیسے وہ سب ایک ساتھ کہہ رہے ہوں، واقعی رانی بے قصور تھی۔ میرے دل میں سکون اتر گیا، مگر آنکھوں سے پھر بھی آنسو بہہ نکلے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت بچا لی۔ اور میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے ہی جان لینے والا مسافر کون ہے، جو ہر بار میری مشکل کے لمحے میں سامنے آ کر مجھے تسلی دیتا ہے اور سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جس دن میرا دامن صاف ہوا اور حویلی میں سب کے سامنے میری بے گناہی ثابت ہو گئی تھی، اس دن کے بعد سے میں بار بار دل ہی دل میں اس مسافر کو یاد کرنے لگی تھی۔ پہلے تو میں اسے بس ایک نیک دل شخص سمجھتی تھی جو اتفاقاً میرے مشکل وقت میں آ گیا، مگر جب اس نے زیور کے ملنے کی بات پہلے ہی کہہ دی اور اگلے ہی دن وہ بات سچ ثابت ہو گئی تو میرے دل میں ہلچل مچنے لگی۔ یہ کوئی عام آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون ہے، کیسے جان لیتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیوں وہ بار بار صرف میرے ہی قریب ظاہر ہوتا ہے؟ میں دن بھر اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کے چہرے کی جھلک اتر گئی تھی۔ جب امی کھانسی کے دورے میں مبتلا ہوتی یا ابا مزدوری سے تھکے ہارے لوٹتے تو میں اپنی قسمت پر آ بھرتی، اور پھر اچانک وہ مسافر یاد آ جاتا اور یوں لگتا جیسے دل کو ایک امید مل گئی ہو۔ وہ بس دور کھڑا ایک سلام کر کے چلا جاتا تو بھی میرے اندر ایک روشنی سی جاگ اٹھتی۔ میں نے خود کو کئی بار ٹوکا، رانی تو پاگل ہو گئی ہے، وہ عام شخص نہیں ہے، تیری طرح کا انسان نہیں ہے، تجھ سے کیا لینا دینا؟ مگر دل کی ضد الگ تھی، جیسے وہ دل کے دروازے پر دستک دے کر بیٹھ گیا ہو۔ میں جب رات کو سونے کے لیے چارپائی پر لیٹتی تو نیند سے پہلے آنکھوں کے سامنے اسی کا چہرہ آ جاتا، سفید لباس میں، مسکراہٹ لیے، نرم سا لہجہ، جیسے وہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہو۔ امی اکثر کہتی،
بیٹی کیا سوچتی رہتی ہے؟ دیر تک چھت کو گھورتی رہتی ہے تو؟ میں جھینپ کر مسکرا دیتی، کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی خیالات ہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں کچھ اور ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ میرا دل دھڑکنے لگا ہے، ایسے جیسے پہلے کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ جب بھی میں دربار جانے کی تیاری کرتی تو دل میں دعا کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی رہتی کہ وہ مسافر دکھائی دے جائے۔ میرے دل میں دعا کے ساتھ ساتھ ایک الگ ہی خواہش بھی پنپنے لگتی تھی، اور جب وہ دکھائی دیتا تو لگتا جیسے دعا قبول ہو گئی ہو، اور جب کسی دن کبھی وہ دکھائی نہ دیتا تو مجھے پورا دن ادھورا سا لگتا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ کبھی سوچتی شاید وہ کوئی مسافر ہی ہو جسے دربار کی کشش یہاں بار بار کھینچ لاتی ہے۔ کبھی سوچتی شاید کوئی درویش ہے، کوئی اللہ والا بندہ ہے جو دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہے۔ مگر پھر دل ایک اور بات کہتا تھا، نہیں رانی، یہ سب کچھ عام نہیں ہے، یہ سب تجھ سے جڑا ہے۔ وہ خاص طور پر تیرے لیے آتا ہے، تیری مشکل کے وقت سامنے آتا ہے، تیری دعاؤں کا جواب بن کر آتا ہے۔ اور جب دل یہ کہتا تو آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میں خود سے کہتی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محبت، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ مگر دل کب سنتا ہے، دل تو اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ ایک رات خواب میں بھی وہی آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں دربار کے صحن میں بیٹھی ہوں، دعا کر رہی ہوں کہ اچانک وہ سفید کپڑوں میں سامنے آتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہوں۔ خواب سے جاگی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگا جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ پھر کئی دن تک وہ خواب یاد رہا اور دل خود بخود اس سے جڑتا گیا۔ میری ماں جب پوچھتی کہ بیٹی کیا بات ہے تو میں صرف مسکرا دیتی، کیونکہ میں یہ راز کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کس کو کہتی کہ میں ایک ایسے مسافر کو چاہنے لگی ہوں جس کا مجھے کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ بات اماں یا ابا کو بتاؤں تو وہ کہیں گے، بیٹی یہ تیرے وہم ہے، غریبی اور دکھ نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اب میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ میں روز کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں بھی اس کا تصور کرنے لگی تھی۔ برتن دھوتی تو سوچتی کہ کیا ہو اگر وہ یہیں کھڑا ہو کر مجھے دیکھ رہا ہو، کیا کہتا اگر وہ مجھے یوں دیکھتا تو۔ جب حویلی کی گلی سے گزرتی تو لگتا جیسے اگلے موڑ پر وہ کھڑا ہوگا اور مجھے دیکھ کر ہنس دے گا۔ اور جب دربار کے صحن میں دعا کرتی تو دل چاہتا کہ اس کی طرف بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگوں، یا اللہ یہ مسافر ہمیشہ میری زندگی میں ایسے ہی آتا رہے، کبھی مجھے اکیلا نہ چھوڑے۔ مجھے خود پر حیرت ہوتی کہ میں نے کیسے یہ مان لیا کہ ایک انجان شخص کے آنے جانے سے میری زندگی کے دھاگے بندھنے لگے ہیں، مگر دل کو سکون اسی میں ملتا تھا کہ وہ ہے اور میرے لیے ہے۔ اب ہر دعا میں میں اپنی ماں کی صحت، اپنے باپ کی مزدوری کی آسانی کے ساتھ ساتھ ایک نئی دعا مانگنے لگی تھی، یا اللہ یہ مسافر میرا سہارا ہے، اسے میرے قریب رکھنا، اس کی نیت صاف رکھنا اور اسے میرے دل کے قریب کر دینا۔ میں خود کو لاکھ سمجھاتی کہ یہ محض جذبات ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دل کی ضد اور بڑھتی گئی، اور ایک دن تو یوں لگا جیسے یہ محبت دل میں جڑ پکڑ چکی ہے، اب چاہ کر بھی میں اسے کاٹ نہیں سکتی۔ داتا دربار کے صحن میں وہ ایک خاموش رات تھی، سب لوگ جا چکے تھے، کچھ مسافر دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہے تھے، کوئی چراغ مدھم سی روشنی دے رہا تھا اور ہوا میں دھوئیں اور عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی اور دل کے کسی کونے میں یہ بھی دعا مانگ رہی تھی کہ میرا وہ مسافر ایک جھلک دکھا دے۔ شاید یہ میری عادت بن گئی تھی کہ دعا کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی شامل ہو گیا تھا۔ جب سب اطراف خاموش تھے تو اچانک مجھے لگا جیسے کسی کے قدموں کی چاپ قریب آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی سفید لباس والا مسافر سامنے کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور گہرائی تھی، جیسے وہ کوئی بھید کھولنے آیا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ یہاں اس وقت؟ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، رانی اب وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سچائی بتا دوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیسی سچائی؟ آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور کیوں ہر بار میرے دکھ درد کے وقت سامنے آ جاتے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مجھے مخاطب کر کے بولا، میں انسان نہیں ہوں رانی، میں شاہ جنات ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گئی،
میں نے انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور میں نے بے اختیار کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ جنات؟ وہ نرم لہجے میں بولا، ہاں رانی، میں شاہ جنات ہوں۔ تیری سچائی، تیری بے بسی، تیری ماں کی دعا، تیرے آنکھوں کے آنسو اور تیرا صبر مجھے کھینچ لائے۔ میں نے مسافر کا روپ دھارا تاکہ تجھے ڈر نہ لگے اور میں تیرے قریب رہ کر تیری مدد کر سکوں۔ میں نے ہونک بنے اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مگر میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا اس کے چہرے پر اتنی روشنی تھی، اتنی سچائی تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میرا دل جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا؟ آپ نے ہی میری مدد کی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ہاں رانی، جب تو بے ہوش ہوئی تھی تو میں نے تجھے سہارا دیا تھا۔ جب تیرے گھر کرائے کا مسئلہ بنا تو میں ہی وہ تھیلی لے کر آیا تھا۔ جب حویلی کی بیگم نے تجھ پر الزام لگایا تو میں نے ہی زیور کو اس کی جگہ پہنچا دیا تھا۔ تو سمجھتی رہی کہ یہ سب اتفاق ہے، مگر اصل میں یہ سب میری طاقت تھی اور میری نیت۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، آپ نے کیوں کیا میرے لیے یہ سب؟ آپ تو ایک جن ہیں، آپ کو میری فکر کیوں ہوئی؟ وہ قریب آیا اور بولا، رانی، یہ تیرا صبر ہے، یہ تیری سچائی ہے جو مجھے باندھ کر لے آئی ہے۔ میں صدیوں سے انسانوں کو دیکھتا آیا ہوں، مگر تیرے جیسی لڑکی پہلی بار دیکھی جس کے دل میں اتنی محبت اور زبان پر کبھی شکوہ نہیں۔ تیرے ہاتھوں کی محنت، تیرے ماں باپ کی خدمت اور تیری دعائیں سب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیرے قریب رہوں۔ میں حیرت میں ڈوبی اس کے الفاظ سنتی رہی۔ میں نے کہا، مگر لوگ تو جنات سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب جنات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری دنیا میں بھی نیک اور بد ہیں۔ میں ان سب پر حکمرانی کرتا ہوں اور مجھے اختیار ہے کہ جسے چاہوں اپنے قریب کروں، مگر تیرے ساتھ میرا تعلق حکم یا اختیار کا نہیں بلکہ دل کا ہے۔ جب تو دعا کرتی ہے تو تیرا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے اور وہی دل مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں خاموش کھڑی تھی، دل کانپ رہا تھا مگر عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے برسوں کی تلاش کا جواب مل گیا ہو۔ میں نے کہا، مگر یہ سب تو راز ہے، کوئی جانے گا تو مجھے کیا سمجھے گا؟ اس نے کہا، یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ میں جب تک چاہوں گا تیرے قریب آتا رہوں گا، جب تک تو مجھے اپنے دل میں جگہ دیتی رہے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ ہمیشہ میری مدد کرتے رہیں گے؟ وہ بولا، ہاں، جب تک تیرا ایمان اور تیرا صبر قائم ہے، جب تک تیرا دل پاک ہے، میں تیری ڈھال بنوں گا۔ مگر یاد رکھ رانی، میرا اصل مقام تیرے ساتھ نہیں، یہ دنیا میری نہیں۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تجھے وقت کے طوفانوں سے بچا سکوں، باقی تیرا راستہ تجھے خود طے کرنا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ کو نہیں معلوم آپ نے مجھے کتنا سہارا دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی حویلی کے الزام سے نہ بچ پاتی، شاید میں گھر کا کرایہ نہ دے پاتی اور ہم سب در بدر ہو جاتے۔ وہ بولا، یہی وجہ تھی کہ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکا۔ تم نے ہمیشہ دعا کی، اللہ سے مدد مانگی اور میں اس مدد کا وسیلہ بنا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں تھا، ایک طرف ڈر تھا کہ یہ سب کیا ہے اور دوسری طرف دل اس کی ہر بات کو قبول کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کے اندر اتر گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ شاہ جنات ہیں تو میرے مسافر بھی تو ہیں نا؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں رانی، میں تیرا مسافر بھی ہوں جو ہر روز تیری ایک جھلک دیکھنے کو آتا ہے، اور میں شاہ بھی ہوں جو تجھے نظر نہ آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا راز کھل گیا ہے اور میں اس راز کے ساتھ کس طرح جیوں گی؟ مگر سچ تو یہ تھا کہ اب میرا دل اس کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ بھی دل رکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی محبت کرتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، ہاں رانی، جنات بھی دل رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مگر ہماری محبت مختلف ہوتی ہے۔ ہم صدیوں تک انتظار کرتے ہیں، ہم وقت کی قید سے آزاد ہیں، اور تم انسان ہو، تمہارے دن، مہینے اور سال تمہیں تھکا دیتے ہیں، مگر یہ دلوں کا رشتہ اگر سچائی پر بنے تو وقت اور جہان کی قیدیں بھی اسے نہیں توڑ سکتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں ایک کرن جاگی،
جیسے میری سوچوں کو لفظ مل گئے ہوں۔ میں نے کہا، تو پھر آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ اس نے دھیرے سے کہا، رانی جب تک تیرا یقین قائم ہے میں تیرے دل کے قریب ہوں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا دل رک گیا ہو اور پھر ایک نئی زندگی نے مجھے چھو لیا ہو۔ میں نے سوچا یہ سب دنیا کو بتا بھی نہیں سکتی، یہ راز میرے اور اس کے درمیان ہے، مگر دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ میرا مسافر ہی میرا سہارا ہے، وہ چاہے شاہ جنات ہو یا کوئی اور۔ اس کی موجودگی نے میرے دل میں محبت جگا دی تھی۔